الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج چوتھا روزہ اور چوتھا درس ہے، بولا کریں نا یار، چوتھا روزہ ہے اور چوتھا درس ہے۔ اور آج کیا انگلش کی کیا تاریخ ہے؟ 15 مارچ بروز جمعۃ المبارک 2024، اور وہ 1445 ہجری ہے، اور آج ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ اس جمعے کو پورے عالم میں مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج کی نشست میں جو آج کا درس قرآن و حدیث ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت میں حدیث لایا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس کا عنوان ہے کہ صدقہ کیسے دے۔ بولیے، صدقہ کیسے دے اور کس کو دے؟ تو پہلے آپ حدیث سماعت فرما لیں۔ یہ بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ہے اور حدیث نمبر 1422 ہے۔ عن ابی یزید معان بن یزید بن الاخنسی رضی اللہ عنہم وہو ابوہ وجدہ صحابیون، کہ حضرت سیدنا ابو یزید معان بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ خود بھی اور ان کے والد بھی اور ان کے دادا بھی صحابی تھے۔ اور نام کیا ہے؟ ابو یزید، اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ معان بن یزید۔ تو یزید نام میں کوئی برائی نہیں۔ سارے بولا کریں یار، سارے ساتھی بولا کریں، بیٹھے جو ہیں تو آپ کا بولنا بھی تو اللہ کے لیے ہے نا۔ یزید نام میں کوئی برائی نہیں، وہ یزید خود برا تھا، اس کی شخصیت میں برائی تھی، وہ خود لعنتی تھا، نام میں کوئی جرم نہیں۔ تو ہمارا ایک پنڈی کا بے وقوف جاہل اور نادان مولوی ہے جو شمشیر اعلیٰ حضرت کے نام سے وائرل ہوا اور بعد میں شمشیر ایران بن گیا۔ جب ایران کی شمشیر بنی تو اس نے یہ تک افواہ بکنی شروع کر دی کہ ہم تو یزید اپنے کتے کا نام بھی نہیں رکھیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جبکہ با یزید بستامی اور کتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کا نام یزید ہے، تو کون ہوتا ہے ایسی زبان استعمال کرنے والا ان مقدس ناموں پر؟ تو قصور نام کا ہے یا شخصیت کا ہے؟ تو اس یزید کو ہم بالکل کتے سے بدتر سمجھتے ہیں جس نے ہمارے امام حسین کو شہید کرایا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مگر نام میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث سنیے۔ قال كان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها، کہ یہ صحابی فرماتے ہیں، ابو یزید معان بن یزید بن اخنس، یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور مسجد نبوی میں لے آئے، اور فوضعها عند رجل فی المسجد فجئت، اس کو دینار نکالے صدقہ کرنے کے لیے اور مسجد نبوی میں لائے، اور ایک آدمی کو پکڑا دیے کہ بھائی تو کسی کو صدقہ میری طرف سے دے دے، جو تجھے نظر آئے مستحق، یہ میری طرف سے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ مال خرچ کرنے کے لیے خود خرچ کرنا بھی جائز ہے اور کسی کو دے کر خرچ کروانا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ دے دیے میرے والد نے، تو فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، تو میں آیا اور میں نے وہ دینار پکڑ لیے، دیے میرے والد نے تھے اور میں نے پکڑ لیے اس سے اور لے آیا، اور جب میں گھر لایا تو فقال واللہ ما ایاک اردت، تو میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی قسم ہے میرے بیٹے، یہ میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے تو صدقے کا ارادہ کیا تھا۔ اب یہ کیا ہوا کہ میں نے دیے اور بیٹا لے کر، سارے تو بولو، باپ نے دیے اور بیٹا لے کر آ گیا۔ تو الفاظ سنیے،
فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ بیٹا یہ جھگڑا لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، کیونکہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل آتی تھی فیصلہ حضور پاک سے کرواتے تھے۔ جب لے آئے تو فقالا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ سے فرمایا کہ لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا مَعْلُو، یہ بخاری شریف میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے یزید تجھے تیری نیت کا ثواب ملے گا، اور اے معل جو تو نے لے لیا وہ تیرا ہے، جو تو نے لے لیا وہ باپ کا نام چونکہ یزید تھا نا، اس کو فرمایا کہ تجھے تو تیری نیت کا ثواب مل گیا، تو نے تو بیٹے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو نے تو مطلقاً دیا تھا، اور مطلق کا اطلاق کسی پر بھی ہو جائے۔ تو نے تو کہا تھا کہ جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے وہ لے جائے، اور اس پر تو نے اپنے بیٹے کا ارادہ، لہذا تجھے تو تیری نیت کا ثواب مل گیا۔ اور فرمایا کہ تو چونکہ محتاج تھا، اگرچہ بیٹا تھا، تو نے لے لیا تو اب یہ مال تیرا ہو گیا، تجھے اس میں خرچ کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں۔ تو اس پر علماء نے نکالا ہے یہ بات کہ مطلق کا اطلاق بیٹے پر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات ہے نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ نکالا کہ صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صدقہ واجبہ، بولو صدقہ، مثلا صدقۃ الفطر ہے، آپ دیں گے نا انشاءاللہ، اونچی کہو نا انشاءاللہ، تو یہ آپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، بولو اپنے بیٹے کو، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی صدقہ واجبہ ہے، وہ بھی باپ بیٹے کو دے سکتا، ویسے مدد کرے، یہ صدقات واجبہ تو نہیں دے سکتے، مگر صدقات نافلہ ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے ویسے ہی کہ میں کپڑوں کا سوٹ خیرات کروں تو بیٹے کو دے دے تو کوئی حرج کی بات ہے، یہ دے دے بیٹے کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹی کو دے دے۔ آپ کا ویسے دل چاہ رہا ہے کہ میں کسی کو یہ اتنے پیسے دے دوں ہدیۃ تحفۃ، تو یہ بیٹے کو دے دے تو کوئی حرج کی بات ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر باپ بیٹوں کو کچھ دے دے تحفے کے طور پر، ہبہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر، تو وہ واپس لینا ضروری، وہ واپس پھر نہیں لے سکتا، اور جو بھی آپ کسی کو دے اور پھر واپس لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی الٹی کر کے خود چاٹ لیتا ہے، کہ خود منہ سے نکالا اور خود اس کو چاٹ کے کھا گیا۔ تو کسی کو کچھ دے دیا تو واپس لینے کی ضرورت ہے، اور سورہ بقرہ میں آ رہا ہے کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، کس دو طریقوں سے، ایک تو اذیت نہ دو، اور دوسرا جتلانا نہیں، جس کو دیا اس کو جتلانا، جتلایا تو بھی باطل، اور اس کو تکلیف دینی شروع کر دی کہ چونکہ ہم نے کچھ مدد کی ہے تو اب ذرا ہماری چدھرا بھی اس پر قائم ہونے چاہیے، اوئے توئے کر کے بلانا شروع کر دیا، اس سے کام لینے شروع کر دیے، تو یہ اس سے بھی صدقہ باطل ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو چند احادیث سنانے لگا ہوں، بس انشاءاللہ 5 سے 6 منٹ لگیں گے، تو دل کے کانوں سے ذرا سنیے گا۔ نمبر 1، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا اے لوگو مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، اگر مصروف ہو گئے تو نیکیوں کا موقع، کاروبار بہت بڑھ گیا، صاحب کے پاس سر کھرکنے کو بھی ٹائم نہیں ہے، یا بیماری اتنا ہو گیا کہ اب یہ مسجد میں آنے کے قابل ہے، آج وقت ہے، آج کچھ کر لو جتنا کر سکتے ہو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اللہ عز و جل کا ذکر کثرت سے کرو، اور پوشیدہ اور ظاہری طور پہ صدقہ کرو، چھپا کر بھی کرو اور بولو ظاہری طور پر بھی، نہ ظاہری میں کوئی حرج ہے اور نہ چھپا کر دینے میں کوئی حرج ہے، فیصلہ تو نیت پر ہونا ہے نا کہ نیت کیا تھی۔
اور فرمایا کہ ذکر سے اور صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑ لو، وہ اس کے بدلے میں تمہیں رزق عطا کرے گا، اور اس کے بدلے میں وہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہارے حالات کو درست فرما دے گا۔ تو مال خرچ کرنے سے پیارے بھائیوں اگلے کے حالات بھی درست ہوتے ہیں، جس کی ہم مدد کر رہے ہیں، اور ہمارے حالات بھی اللہ درست فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ میں ہے، حدیث نمبر 1081 ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، یہ مسلم شریف کتاب الزہد والرقاق میں ہے، اور حدیث نمبر 2983 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی ویرانے سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے بادل میں سے یہ غیبی آواز سنی، بادل سے، بادل پانی کو کہہ رہا تھا کہ اے پانی تو چل اور فلاں آدمی کے باغ کو جہاں پتھریلی زمین ہے، کوئی نہر اور ندی نالا نہیں، بادل کہہ رہا ہے پانی وہاں پہنچ اور اس آدمی کے باغ کو سیراب کر دے، اس کا باغ سوکھا ہے۔ تو یہ جو سننے والا شخص تھا یہ بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ دو باغ والوں کا قصہ تو سورۃ القلم کے اخیر میں اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے، یہ تو حضور سنا رہے ہیں نا، اور اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے، وہ میں کبھی بیان کروں گا، کہہ دو انشاءاللہ، آج تو ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہ ایک باغ میں پانی داخل ہو گیا اور باغ سیراب ہو گیا۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس باغ کے مالک سے کہا کہ تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ بادل نے پانی کو حکم دے کر تیرے باغ میں پہنچایا؟ تو یہ مالک کہنے لگا کہ جب میں پھل اتارتا ہوں تو اس پھل کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ بولو سارے بھائی کتنے؟ یہاں بینک بھرے پڑے ہیں اور اللہ کے نام پہ مانگ لو تو بیچاروں کے دلوں میں کرونا آ جاتا ہے، ہاتھوں میں بھی کرونا، جیب میں بھی کرونا، کوئی ہلتا ہی نہیں۔ بڑے بڑے مالداروں کی بات کر رہا ہوں، آپ سب تو اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں الحمدللہ، کہو نا الحمدللہ۔ وہ کروڑ پتیوں کی بات کر رہا ہوں، جاؤ نا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، وہ جی حالات بڑے مندے ہیں، حالات بڑے مندے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں بھائی اچھا پھر جی تو کہہ رہے ہیں اللہ انجی کر دے وے، حالانکہ حالات مندے یہ دل کے مندے اور دل کے گندے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ وہ مالک کہتا ہے جب مجھے پھل ملتا ہے میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور دوسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں سارا ہی تقسیم کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ وہ میں اسی فصل میں دوبارہ بیج دیتا ہوں، اللہ مجھے پھر وہ پھل عطا فرما دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی کتنی پیاری بات ہے۔ اگلی حدیث ہے بڑی مختصر، معجم کبیر اور حدیث نمبر 887، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے، یعنی اس کی قبر میں آگ کی گرمی نہیں آتی جو صدقہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نمبر 4 پہ جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں یہ ترمذی کتاب الزہد ہے اور حدیث نمبر 2332 ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اور فرمایا اس کو یاد کر لو۔ بات کیا تھی؟ فرمایا 4 طرح کے لوگ ہیں۔ بولو دنیا میں کتنی طرح کے لوگ ہیں؟ یہ آپ کو یاد رہیں گے چاروں انشاءاللہ؟ بولو نا بھائی، تو غور سے سنیں گے تو یاد ہوگے نا۔ نمبر 1 فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا
اور علم بھی عطا فرمایا۔ وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا کرتا ہے، حق تسلیم کرتا ہے، تو فرمایا یہ بندہ سب سے افضل ہے۔ علم بھی ہے اور مال بھی، علم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور مال بھی اللہ کی راہ میں، یہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا مگر مال، اکثر یہ ہوتا ہے علم ہے مگر مال نہیں ہے، تو فرمایا مگر اس کی نیت ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دے تو میں بھی اس مالدار کی طرح خرچ کروں گا۔ کون؟ سبحان اللہ۔ جیسے وہ مالدار دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، اگر مجھے اللہ مال دے تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں، تو فرمایا یہ شخص بھی پہلے کی طرح ہو جاتا ہے نیت کی وجہ سے۔ نیت بڑی اچھی ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو 4 دنوں کی بھوک لگی ہوئی تھی، وہ باہر نکلا اور اس نے ریت کا ٹیلا دیکھا۔ ریت دے ٹبے کدے ویکھے نا تسی؟ سواڈے ادھر بہت نے۔ اور ریت کا ٹیلا دیکھا تو کہنے لگا یا اللہ یہ جتنی ریت ہے اگر تو اتنا غلہ مجھے دے دے تو سارا ہی تیری راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ حالانکہ خود 4 دنوں کا بھوکا تھا، اور سانو اللہ نے حکمران ہو دیتے نے جڑے کہتے ہیں یا اللہ اسی پاکستان میں ککھ نہیں چھڑنا، تو کسی اور ملک دی حکومت دے میں اسی اتھے بھی ککھ نہیں رہن دیاں گے۔ اللہ نے ہمیں ایسے بد نیت حکمران دیے ہیں، اور اس کی نیت دیکھو کہ یا اللہ اتنا غلہ دے دے سارا تیری راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ تو اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس کو بتا دو اتنا غلہ تقسیم کرنے کا ثواب تیری نیت کی وجہ سے ہم نے تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیا ہے۔ یہ جی 2 ہو گیا جی۔ تیسرا، سرکار تو عالم علیہ السلام نے فرمایا نمبر 3 پہ وہ شخص ہے کہ جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور علم عطا نہیں فرمایا، تو وہ اپنا مال علم کے بغیر خرچ کرتا ہے، چونکہ علم کوئی نہیں ہے نا، عیاشیاں تے خرچ کر رہے ہیں، بدماشیاں تے خرچ کر رہے ہیں، جتھے ویکھیا بھئی ایتھے میری بلے بلے ہو جانی ہے اوتھے خرچ کرتا، مساجد اور مدارس کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، تو یہ ڈرتا نہیں ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خبیث ترین درجے میں ہے، یہ سب سے گھٹیا شخص ہے جو بغیر علم کے، بغیر علماء کے مشورے سے جہاں دل چاہتا ہے بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، ناچ میں، گانے میں، زنا میں، شراب میں، پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کر رہا ہے۔ اور نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور علم بھی نہیں دیا، مگر یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو جس طرح وہ بدماشی کر رہے ہیں نا میں بھی بدماشی میں خرچ کرتا، میں بھی پھر اسی طرح زنا کرتا، اسی طرح قتل و غارت گری کرتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ اپنی بری نیت کی وجہ سے عیاشوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ بھئی جب تیرے پاس ہے ہی نہیں تو تو گندی خواہشیں کیوں کر رہا ہے، گندی نیتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو کتنا بد نصیب اور گھٹیا شخص ہے یہ، اپنی بری نیت کی وجہ سے پھنس گیا۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو پیاری سی حدیث سناؤ۔ ہوتا امام مالک کتاب الصدقہ میں حدیث آ رہی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، ہاں جی اماں جی پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی مسکین نے کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت آپ کے سامنے صرف انگور کے کچھ دانے پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے کسی سے فرمایا ان میں سے ایک دانہ اٹھا کر مسکین کو دے دو۔ تو یہ شخص دانہ تو پکڑا مگر حیران ہو گیا کہ صرف دانہ۔ تو اماں جی پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم حیران کیوں ہو رہے ہو، یہ دیکھو کہ اس دانے میں ذرات کتنے ہیں، میں ہر ذرہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی ہوں۔ کہو نا یار سبحان اللہ۔ لو جی آخر میں یہ 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں اور ایک بات، 3 باتیں ہو جائیں گی، 3 منٹ لگ جائیں گے۔ سیدنا ابن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سے منقول ہے کہ ایک راہب جس کا نام عبداللہ تھا 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. کتنے سال جی؟ 60 سال. عبادت کرنے والوں کو زیادہ ڈرنا چاہیے. پھر ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور 6 دن تک اس سے بدکاری کرتا رہا. تو وہ ساری تو ختم ہو گئی اس کی عبادت کا نورانیت. اب زنا کے بعد پھر اس کو شرمساری آئی تو پھر وہ اللہ کے گھر میں آ گیا. اب جب توبہ کرنے آیا اللہ سے ڈر کر تو وہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کوئی کھانے کے لیے دے دو, ہم بھوکے ہیں. تو اس نے ایک روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. کتنی روٹی؟ ایک روٹی. تو یہ فوت ہو گیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس کے اعمال کا وزن 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں اور 6 دنوں کی بدکاری ایک پلڑے میں, تو 6 دنوں کی بدکاری کا وزن بڑھ گیا. 60 سال کی عبادت ختم ہو گئی. مگر پھر اس کی وہ جو صدقہ کی ہوئی روٹی تھی نا, اس کو نیکیوں میں پلڑے میں رکھا گیا. تو اس صدقے کی وجہ سے اللہ نے اس کی نیکیوں کا وزن بڑھا دیا اور اس کی بخشش کر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک روٹی صدقہ کی ہوئی 60 سالہ عبادت سے بھی زیادہ وزن رکھ رہی ہے. آخری حدیث سیدنا یزید بن حبیب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مرصد بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں سب سے پہلے مسجد کی طرف جاتے تھے. سب سے پہلے میں نے کبھی بھی انہیں مسجد میں صدقہ کیے بغیر داخل ہوتے نہیں دیکھا. ان کی آستینوں میں سکے ہوتے یا روٹی ہوتی یا گندم کے دانے ہوتے, وہ دیتے جاتے مسجد میں آتے. ایک مرتبہ میں نے انہیں آستین میں پیاز ڈالے ہوئے دیکھا, پیاز. تو میں نے کہا ابو الخیر اس سے تو آپ کے کپڑے بدبودار ہو جائیں گے, یہ کیا آپ پیاز اٹھائے پھرتے ہیں؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے گھر میں اور کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں پائی, مجھے کوئی چیز ملی نہیں, یہ پیاز ملے تو میں یہ اٹھا کر لے آیا ہوں, کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ چکا ہے کہ قیامت والے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے نیچے کھڑا کیا جائے گا. آج اگرچہ مہنگائی ہے, مہنگائی آتی رہے گی, اور یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی ہے, آپ کچھ کریں. تو آپ نے فرمایا مہنگائی اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ کے قبضے میں ہے. دیکھیے مہنگائی تو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے, اس کا اسباب یہ ہے کہ یہ ظالم اور جابر اور بھیڑیے اللہ نے ہم پر مسلط کیے ہیں, اور جب اللہ خیر کی فضا چلائے گا, خیر کے فیصلے کرے گا, تو اچھے بندے اللہ حکمران بنائے گا. تو اس معاملے میں ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. اور یہ رمضان میں اماں جی عائشہ فرماتی ہے 3 کام حضور زیادہ کرتے تھے. نمبر 1 اللہ کی عبادت. آخری عشر میں تو سرکار کمر مبارک پہ کس کے پٹکا باندھ لیتے تھے کہ درد نہیں ہونا چاہیے, خود بھی جاگتے گھر والوں کو بھی جگاتے. نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت. قرآن نازل تو 23 سال میں ہوا ہے, پر ہر رمضان میں آپ پورا جبریل کو سنا دیتے تھے اور جبریل سے سن بھی لیتے تھے یہ. اور نمبر 3 تیز ہواؤں سے بھی زیادہ اس مہینے میں سرکار دو جہاں کی خیرات اور سخاوت بڑھ جاتی تھی. ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے, دیسی گھی ہوتا تھا اس وقت, اور مرغی بھی بولو ہوں جے نہ نہیں لینا تو ہولی ہولی بولی جاؤ گے بادشاہ. مرغی اس وقت یہ ہوتی نہیں تھی جو آج کل ہمارے کھاتے میں پڑی ہوئی ہے, اصلی مرغی تھی. بہت اچھا کھانا پکا ہے, بیوی کے ساتھ کھا رہا ہے. دروازے پہ دستک ہوئی, یوں لقمہ اٹھایا. جب یہاں پہنچا تو صدا آ گئی کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے دو بھائی. اس نے یہ وہ لقمہ بھی اندر نہیں ڈالا. نہیں سمجھے ہو, ایتھے کوئی ایک ساری افطاری دے رہے ہیں, سارا پیڑ کہتا شکر ہے ہی دیتی رکھے ساڑی بچت ہو جائے, اور اس نے وہ لقمہ بھی نہیں ڈالا, واپس رکھا اور اپنی بیوی سے کہا اٹھا کے اس فقیر کو دے آؤ. یہ دینے گئی
واپس آئی تو اونچی اونچی رونے لگ پڑی. تو اس کے خاوند نے کہا خیر تو ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا یہ جو آج کا بھکاری ہے یعنی سائل ہے، فقیر ہے، یہ میرا پہلا خاوند ہے، یہ بڑا ہی مالدار تھا. اسی طرح ہم دونوں میاں بیوی روٹی کھا رہے تھے، ایک غریب آ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو. تو اس نے اس کو جھڑکا، گالیاں دی، دھکے دیے، کہا جا نکل جا، یہاں تیرے باپ کی کمائی کا پیسہ ہے، نہیں دوں گا تجھے. وہ چلا گیا. تو اس کے بعد اس پر فاقہ آ گیا، سارا مال و اسباب ختم ہو گیا، یہ فقیر ہو گیا اور اس نے فقر میں مجھے بھی طلاق دے دی اور میری شادی تم سے ہو گئی. تو کل کا یہ جو کروڑ پتی تھا آج دروازوں پہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. تو وہ آگے سے کہنے لگا اے اللہ کی بندی، وہ جس کو اس نے جھڑک کے نکالا تھا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں. آج مجھے اللہ نے دیا ہے اور یہ آیا ہے تو میں نے لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالا، میں نے واپس کر دیا. تلک الایام نداولها بین الناس. قرآن کہہ رہا ہے میں دن بدلتا رہتا ہوں. آج اگر تم ماڑے ہو تو میں تکڑا کر دوں گا، تکڑے ہو ماڑا کر دوں گا. اپنی اوقات نہ بھولو، اپنی حیثیت نہ بھولو. یہ جو مال ہے تمہارے پاس یہ بھی رب کا ہے اور تو بھی رب کا ہے. جس رب نے تجھے دیا ہے تو دے، اللہ تجھے کبھی نہیں آنے دے گا. تو پہلا عشرہ ہے، چوتھا روزہ ہے. آپ اور میں جتنی اللہ توفیق دے ہر مسلمان دل کھول کے ان پر خرچ کرے جو بچوں کے لیے کپڑے نہیں لے سکتے. ان کے بچوں کی بھی خواہشیں ہیں کہ عید والے دن ہمارے کپڑے نئے ہوں، ہماری جوتیاں نہیں ہوں. وہ بھی جب امیر کے بچے کی کلائی پر گھڑی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی گھڑی ملنی چاہیے. آپ نظر رکھیں ان پر اور ان کی مدد کریں، ان کے گھروں تک پہنچائیں. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یہ سخی کا کام ہے کہ وہ ڈھونڈے میں نے کس کو دینے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کے فرمایا تم کپڑے دیکھ کر سمجھتے ہو بڑا مالدار ہے، پر حقیقت میں یہی حقدار ہے. کسی کے کپڑوں سے دھوکہ کھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ہاں جو پیچھے پڑ جائے اور جو چمٹ جائے ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا حقدار ہے، حالانکہ وہ حقدار ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.